نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث بھیج اٹھا، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول کو، منہم انہی میں سے، یتلو جو پڑھے تلاوت کرتا ہو، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیات، ویعلمہم اور تعلیم دے ان کو، سکھاتا ہو ان کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور تزکیہ کرے ان کا، انک بے شک تو، انت تو ہی ہے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ روٹ ورڈ: ربنا اے ہمارے رب، وابعث بھیج اٹھا، فیہم ان میں، کن میں؟ میری اولاد میں، رسولاً ایک رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، منہم انہی میں سے، باہر سے نہیں، انہی کے اندر سے اٹھا، انہی میں سے کسی ایک کو بنا، یتلو جو پڑھتا ہو، تلا یتلو تلاوت، تلاوت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تلاوت کا پڑھنا، اور اس میں تین چیزیں آتی ہیں۔ تلاوت لفظی معنی ہوتا ہے تلاوت معنوی، تلاوت حکمی۔ یتلو علیہم پڑھے ان پر، آیاتی کا تیری آیات، آیات کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ کون کون سی ہے؟ کونیہ اور شرعیہ۔ ویعلمہم اور تعلیم دے ان کو، اہتمام کے ساتھ سکھانا، الکتابہ کتاب کی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید کی طرف، والحکمت اور حکمت کی، حکمت کا روٹ ہے ہا کاف میم، حکمت کہتے ہیں دانش کو، بصیرت کو، بصیرت کیا ہوتی ہے؟ وزڈم، دین کے اندر جو وزڈم ہے، جو اسرار ہے، جو حکمتیں ہیں شریعت کے، اور جو اس کے پیچھے جو راز ہیں، یعنی جو حکم دیا وہ ایسے ہی نہیں دے دیا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں سکھائے۔ اور اس سے مراد امام شافعی نے سنت بھی لی ہے، یعنی آپ کی سنت، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی فالو کرنا۔ ویزکیہم اور ان کو پاک کر دے، یعنی تزکیہ کر دے، ان کے اندر سے پاک کرنا، یعنی ان کے اخلاق اور اعمال کو پاک کرنا۔ انک بے شک تو، انت تو ہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ عزیز، عزا یعز سے عزت، عزت ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو غلبہ اور فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا اس کی عزت، اس کی بے عزتی، تو عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت۔ واٹ از رسپیکٹ؟ ایسی حالت جس میں انسان کو دوسرے کے اوپر فوقیت ہوتی ہے، برتری ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ غلبے کے معنوں میں آتا ہے الحکیم حکمت والا۔ حکیم کا لفظ یعنی روٹ ہا کاف میم سے ہے، حکمت اور حکم دونوں اس کے معنی ہیں، تو حکم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے ہمارے رب بھیج ان میں رسول۔ پہلے تو امت کی دعا مانگی، نیک اولاد کی دعا مانگی، اور پھر ان کے اندر رسول کی دعا مانگی۔ اگر عبادت کے لیے علم ضروری ہے تو علم کے لیے معلم بھی ضروری ہے۔ ان کا دعاؤں میں ایک پورا ربط بھی ہے، ایسا نہیں کہ پہلے کچھ مانگ لی پھر کچھ مانگ لی۔ ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں تو سوچئے کہ کیا مانگتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول اٹھا، ایک معلم بنا، ایک رسول بھیج، ایک پیغام دینے والا بھیج، ہدایت کا انتظام بھی کرنا۔ پہلے اپنے کام کی قبولیت کی دعا مانگی، پھر اس کے بعد اسلام کی دعا مانگی، پھر اس کے بعد بچوں کی اسلام کی دعا مانگی، پھر اپنے کاموں کی قبولیت، اور پھر توبہ کی دعا مانگی۔ پھر فرمایا آرینا مناسکنا، عبادت کے طریقوں کی جگہ کی دعا مانگی،
علم کی دعا مانگی، پھر کیا فرمایا؟ بچے ہوں ان کے اندر بھی آپ ہدایت کا انتظام کرنا، ان کے اندر بھی استاد بھیجنا، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر تیری آیات پڑھتا ہو۔ پیچھے ہم تلاوت کی بات کر چکے ہیں، یہاں بھی کیا ہے کہ جو پیغمبر آئے وہ کیا کرے؟ تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے۔ آیات دو طرح کی ہوتی ہے، کون کون سی؟ کونیہ اور شرعیہ۔ کائنات میں غور و فکر کی طرف اشارہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ دوسری طرف قرآن کی آیات وہ انہیں پڑھ کے سنائے، خوبصورت سریلی آواز سے تلاوت کرنا نہیں بلکہ ان کو ان کے لفظ اور معنی بھی سکھائے۔ آیاتی کا وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، اور یعنی کتاب کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ احکامات جو پچھلی قوموں کے حالات ہیں، اس کے علاوہ حکمت کیا ہے کہ وہ صرف نالج نہ دے بلکہ اس کے حکم کے پیچھے جو وزڈم، جو مقصد ہے وہ بھی بتائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہتے تھے یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا جو انداز ہوتا تھا اس میں حکمت ہوتی تھی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب ان کو بات بتاتے تھے سوال کرتے تھے، اتدرون ما المفلس، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ یہ حکمت کا طریقہ ہے، یہ کہنے کی بجائے کہ مفلس وہ ہے جس کے ساتھ ایسا ہو اور ایسا ہو، نہیں، خود سوال کرتے۔ اس طرح جب کوئی شخص آتا اور آپ سے کچھ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بلکہ اس کو اس کا فائدہ وغیرہ بھی بتاتے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں سارے کام چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ دور جاہلیت میں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں۔ اس سے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اور یہ نہیں کہا کہ تمہیں پھر سزا ملے گی۔ یہ تھی حکمت۔ جس طرح آپ کا بچہ آ کر کہے کہ سب کچھ کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہا نہیں، میں تو نہیں پسند کروں گا۔ اچھا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹی کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ تم دوسروں کی ماں بہن کے ساتھ کیوں پسند کرتے ہو ایسا کرنے کو؟ اس نے کہا آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا۔ جب اس کو حکمت بتا دی، برائی کی قباحت بتا دی، تو ایسی کئی مثالیں ہیں جو آپ احادیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں باتیں۔ تو دین کے اندر جو وزڈم ہے نا، جو راز ہیں، جو اسرار ہے، تو اس کے پیچھے جو فائدے ہیں وہ بھی آپ نے سکھائے۔ یعنی صرف کام نہیں سکھائے، اس کے فائدے بھی سکھائے، کرنے کو نہیں کہا بلکہ اس کو کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت دونوں اتاری تھی، خالی قرآن پاک نہیں اتارا، حکمت بھی اتاری، وہ آپ کے قلب پر اتاری گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واضح کیا۔ ویسے بھی آپ کے فرائض منصب میں تھا اور آپ سب کو بتاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق کے آداب سکھاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں یہ دو صفات کیوں آئی ہیں؟ التواب الرحیم کیوں نہیں آ گئی؟ یہاں بتانا مقصود ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو سیکھے گا اسے عزت بھی ملے گی، اسے حکمت بھی نصیب ہوگی، کہ جو دین کا علم سیکھے گا، تزکیہ کرے گا، اس کے لیے عزت بھی ہے، اس کے لیے حکمت بھی ہے، اور حکم بھی ہے، نالج بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارا دین حکمت پر مبنی ہے، اور حکمت بھی سکھانے کی چیز ہے جو صاحب حکمت کو سکھائی جاتی ہے۔ یعنی صرف کتاب پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا، استاد کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ حکمت بھی سکھائے۔ اور یہ آیت جو ہے اس میں ایک طرف قرآن پاک پڑھنا، دوسری طرف الفاظ کا جاننا، پھر ان کی حکمت جاننا، حدیث کو سیکھے اور ان کی حکمت جاننا، اور تزکیہ کے روزمرہ زندگی میں ہمارے افکار اور اخلاق اور طور طریقے ہیں ان کی اصلاح۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔
اہل یان شہر مکہ میں سے رسول مبعوث فرما، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے پیغمبر آخر الزماں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حکمت کیا ہے اور وحی خفی کیا ہے؟ حکمت کے لفظی معنی سمجھ اور دانائی ہے، اور پھر اس میں وہ سب طور طریقے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کسی کام کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوں۔ پہلی قسم کو حکمت علمی اور دوسری قسم کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ امام شافعی نے اپنی تصانیف الرسالہ میں بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا۔ خوب سن لو، مجھے یہ کتاب قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی۔ نیز قرآن کریم کی یہ آیت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سنت رسول کی اتباع کو واجب قرار دیتی ہے، جس کا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص سنت رسول کا منکر ہے وہ حقیقتاً قرآن کا بھی منکر ہے۔ تزکیہ نفس کا مفہوم۔ تزکیہ نفس مشہور لفظ ہے، یعنی انہیں پاکیزہ بنائے اور سنوارے، اور سنوارنے میں اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر صحابہ کرام کی تربیت کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اس کی ایک معمولی سی مثال ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو سابقین اولین میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار بھی بہت تھا، انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو صرف یہ کہا تھا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ تو اتنی سی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری پر شدید گرفت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر موجود ہے۔ یہ تھا آپ کا انداز تربیت، اور یہی تھی یزکیہم کا مفہوم۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔